رہے سلامت سنی دعوت اسلام میرے خواجہ رہے سلامت سنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین خاتم المعصومین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، ہمارا موضوع جمعۃ المبارکہ میں گزشتہ جمعہ میں اس ٹاپک پر چل رہا ہے کہ اگر کلمہ پڑھ کر کے کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان والوں سے جدا کر دیتا ہے. ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی امتی فی صورہا فی الطین کما عرضت علی آدم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے امت پیش کی گئی تھی، اسی طرح میری پوری امت جب کہ وہ ابھی مٹی میں تھی اللہ نے میرے سامنے پیش کر دیا. یعنی میری پوری امت ابھی وہ وجود میں نہیں آئی، ابھی وہ آب و گل مٹی اور پانی کے درمیان ہیں، اور سرکار فرماتے اللہ نے پوری امت میرے سامنے پیش کر دی. سرکار فرماتے وَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي، تو میں جان گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں جان گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا، جب یہ خبر منافقین تک پہنچی جو کہ بظاہر کلمہ پڑھ کر کے اسلامی لباس میں رہتے، مسجد میں آتے جاتے، مسلمانوں سے ساری سہولتیں وصول کرتے اور ساری کچھ فیسلٹی انہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنے کی وجہ سے ملتی تھی، مگر جب یہ خبر ان تک پہنچی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جو ایمان لائے گا میں اسے بھی جانتا ہوں، جو میرا انکار کرے گا میں اسے بھی جانتا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا فقالوا استہزاء، تو مذاق اڑاتے ہوئے یہ کلمہ پڑھنے والے بولے زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر ممن لم یخلق بعد، یعنی منافقین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں بھی ہوئے ان ایمان والوں کو بھی یہ جانتے ہیں اور ان انکار کرنے والوں کو بھی وہ جانتے ہیں. وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں تو جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی میں جو سمجھانا چاہتا ہوں نا اہل اسلام، اس پر توجہ دو آپ. یعنی آج ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھائی سب کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے. تو یہ جدا کس نے کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر کے جس نے نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں یہ کہا وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، کہ یہ نبی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس مومن کو بھی جانتے ہیں اور جو پیدا نہیں ہوا اس کافر کو بھی جانتے ہیں. وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، اور ہم رات دن ان کے ساتھ رہتے اور ہمیں تو جانتے ہی نہیں. کیونکہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ ہمیں نہیں جانتے؟ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ سہولتیں ہوتی تھی وہ بہتر سلوک بھی ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، مسلمانوں کی مسجد میں بھی آتے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے گئے کہ جو انکار کرنے والے ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں، تو اگر واقعی میں وہ جانتے تو ہمیں نہ جان لیتے. یہ انہوں نے اعتراض کیا. اب آپ کی توجہ ہو تو میں حالات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، دھیان سے سننا. اور جن کے ذہنوں میں یہ وسوسات آ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی فرق نہیں، سب کو ایک ہو جانا چاہیے، تو یہ قرآن ہے، قرآن اور اللہ کا فرمان ہے. تو اب یہاں ان کلمہ پڑھنے والوں نے صرف کیا کہا وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، کہ ہم رات دن اس نبی کے ساتھ رہتے اور یہ ہمیں تو جانتے ہی نہیں. یہ ان کی بولی تھی جو دور رسالت میں کلمہ پڑھنے والے تھے. اب میں آج کے دور کے کلمہ پڑھنے والوں کی بولی تمہیں بتا رہا ہوں، سننا دھیان سے، کان کھول کے اور توجہ سے، تاکہ شیطان کہیں وسوسہ نہ ڈالے. یہ میرے سامنے کتاب ہے براہین قاطعہ دیوبندیوں کے بڑے مولوی کی. اس نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. کتاب کا میں نے حوالہ دیا، نہ ہو تو ہم مجرم. یہ ایک طرف تو انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے صرف اتنا کہا تھا نا کہ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، کہ ہم نبی کے ساتھ رہتے اور یہ ہمیں تو جانتے ہی نہیں. ایک طرف وہ جملہ دیکھو اور ادھر ان کلمہ پڑھنے والوں کا جملہ دیکھو. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یعنی کل کا، پرسوں کا، ہفتے کا، مہینے، سال، 2 سال، قیامت تک کا تو جدا ہے، دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. تو اگر وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا کہنے والوں کو خدا ایمان والوں کے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا، تو ان کو ایمان والوں کے ساتھ رکھنا کیسے پسند فرمائے گا؟ کوئی یہ نہ کہیں کہ ان کے لیے کوئی الگ سے آج وحی اترے، اور آج وحی الگ سے اٹھا کر ان دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، غیر مقلدوں کا، قادیانیوں کا حکم بتائے. یاد رکھنا وحی ختم ہو گئی. جتنی وحی ہدایت کی تھی رب نے قرآن میں بھیج دی، اپنے حبیب پر اتار دی. آج کوئی یہ کہیں کہ میں تو نماز تب پڑھوں گا جب میرا نام لے کر مجھے قرآن میں کہا گیا ہو کہ اے زید تو نماز پڑھ، اے بکر تو نہ. ارے قرآن تھیوری ہے، اصول ہے، ضابطے کی کتاب ہے. ایک مرتبہ حکم ہو گیا کہ ایمان والو نماز پڑھو، تو اب قیامت تک جو مومن ہے اس پر نماز فرض ہے. ایک مرتبہ جسے کہہ دیا زکوٰۃ دو، اب جو بھی مومن ہے قیامت تک اس پر زکوٰۃ فرض ہے. یوں ہی جن کلمہ پڑھنے والوں نے اس دور رسالت میں نبی کے علم پر انگلی اٹھائی تو رب نے کہا حتی یمیز الخبیث من الطیب، میرے محبوب تیرے علم پر انگلی اٹھانے والے خبیثوں کو مسجد سے باہر نکال دو، اپنی مجلس سے باہر نکال دو، ایمان والوں سے الگ کر دو ان کو. تو اب ان کی بولی جو آج کے کلمہ پڑھنے والے اور ان کلمہ پڑھنے والوں کی بولی کو تولو تو آج کے کلمہ پڑھنے والوں کا علم غیب کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ ان سے زیادہ سخت توہین والا ہے. دوسری جگہ انہوں نے لکھا، یہی براہین قاطعہ
اس میں لکھا کہ الحاصل، دیکھو سننا، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ کہ شیطان و ملک الموت کو تو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اور اس پر یہ کہا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، نص یعنی آیت سے ثابت ہے۔ اور فخر عالم کی وسعت علمی کے لیے کون سی دلیل ہے؟ تو اس مقام پر بھی دیکھیں، ادھر کلمہ پڑھنے والے منافقین کیا کہہ رکھے گے؟ نحن ما هو ما یعرفنا، کہ یہ نبی دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت تک مجھ پر ایمان لانے والے، انکار کرنے والے سب کو میں جانتا ہوں، اور منافقین کلمہ پڑھنے والے کیا کہہ گئے؟ ہم ان کے ساتھ رہتے اور ہمیں تو جانتے ہی نہیں۔ اب ان کا جملہ دیکھو اور ان کا جملہ دیکھو کہ شیطان کا علم معاذ اللہ نبی سے زیادہ ہے، اور شیطان کا علم نص یعنی حکم سے ثابت ہے، اور نبی کے لیے مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اب اگر وَنَحْنُ مَاهُ وَمَا يَعْرِفُونَ کہنے والوں کو رب نے ایمان والوں سے جدا کر دیا، تو جو اس سے بڑی علم رسول کی توہین کر رہا ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید ایک چیز اور بھی اس کو ملاحظہ کریں، یہ ان کی کتاب ہے تحذیر الناس، قاسم نانوتوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی نبی کے برابر ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ کلمہ پڑھنے والے اور یہ بھی کلمہ پڑھنے والے، وہ وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ رہتے ہمیں نہیں جانتے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمل میں بظاہر امتی نبی کے برابر بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ تو رب وہاں تو یہ کہتا ہے کہ خبیثوں کو طیب سے جدا کر دو، اب اس ضابطے کے تحت ان کا کیا اصول کے تحت قانون بنے گا وہ خود سوچئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس نے یہ حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے بھی یہ لکھا معاذ اللہ رب العالمین کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی اس میں علم کی دو تقسیمیں کی کہ کل غیب کا علم یا بعض، کہا کہ کل تو ہے نہیں، اگر بعض مانے تو بعض تو ایسا تو جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ یعنی علم غیب رسول علیہ السلام کو یہاں جانوروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف وہ کلمہ پڑھنے والے جو وَنَحْنُ مَاهُ وَمَا يَعْرِفُونَ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ رہتے یہ ہمیں تو جانتے ہی نہیں، ایک طرف ان کے اس جملے پر رب نے آیت نازل کی حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، حبیب یہ ایسی بولیاں بولے، ایسا عقیدہ رکھے اور ایمان والوں کے ساتھ مل کے رہے، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے حبیب ایسے پلیدوں کو پاکوں سے جدا کر دو۔ یہ حکم ہے قرآن کا۔ تو اب غور کیجئے، یہاں پر تو معاملہ صرف اتنا تھا کہ ان کلمہ پڑھنے والوں جو منافقین تھے ان کا معاملہ انہوں نے اتنی بات کی کہ وَنَحْنُ مَاهُ وَمَا يَعْرِفُونَ، کہ یہ نبی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو قیامت تک ایمان لائیں گے میں انہیں بھی جانتا ہوں اور جو انکار کریں گے انہیں بھی جانتا ہوں۔ اس پر اس دور کے کلمہ پڑھنے والوں نے کہا ہم ساتھ رہتے ہمیں تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے آیت نازل کر کے ان کو الگ کر دیا کہ ایسے کلمہ پڑھنے والوں کی ایمان والوں کے ساتھ ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ حالات بتا رہے ہیں، کیا حالات ٹھیک نہیں ہیں، دشمن تعداد میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ،
متحد ہو کے مٹانا بھی چاہتا ہے، تو ہمیں تو ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، تو آپ یوں جدا کرو گے تو ہم کتنے رہ جائیں گے، لوگ ہمیں مار کے چلے جائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جس دور میں یہ آیت اتری تھی اس دور میں ایک ایک بندے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس دور میں مکہ کے سارے مشرکین جمع نہیں ہو گئے تھے ایک طرف؟ کیا یہود و نصارہ کی سپر پاور طاقتیں ایک طرف نہیں ہو گئی تھی؟ احزاب میں، خیبر میں، خندق میں، کیا وہ سارے سمٹ کر کے مقابلے میں نہیں آ گئے تھے؟ تو اس دور میں تو ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کی زیادہ ضرورت تھی۔ آج کے یہ بڑے عقل مند ہوتے تو معاذ اللہ کو بھی مشورہ دیتے، نبی کو بھی مشورہ دیتے کہ معاذ اللہ رب العالمین ابھی بندوں کی ضرورت ہے، دشمن زیادہ ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں۔ یاد رکھنا جس سمت میں لوگ جا رہے گے سوچ رہے ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں میں جن کی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ کوشش کرو ان اہل سنت کو ملانے کی، تم خود مل جاؤ گے۔ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ہروردی، یہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ ان کو ملانے کی بات کرو، ان کے ساتھ جن کو بدعقیدوں کے ساتھ خوب ملنے کا شوق چڑھا ہوا ہے، وہ اپنے سنیوں کے ساتھ رات دن لڑتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز اہم ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ کلمہ پڑھ کر کے بھی اگر کوئی عقیدہ غلط رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کلمہ پڑھنے والے کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ باہر ہو جاؤ، نکل جاؤ دین سے باہر، تمہیں ایمان والوں کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ اب یہاں میں دو باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ جب یہ میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بات چھوٹ نہ جائے، بات کو دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے، آگے اوروں کو بھی سمجھانا ہے کہ ایک طرف بس اتنا جملہ کہ ہم ساتھ رہتے اور یہ ہمیں تو جانتے ہی نہیں، اور دوسری طرف ان کے یہ جملے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ، نبی کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، نبی کا علم غیب جانوروں کی طرح معاذ اللہ۔ تو اب دونوں کو ترازو میں تول کے دیکھو کہ کس کے جملے میں توہین زیادہ ہے۔ اگر ادھر اللہ نے کہا کہ ان کلمہ پڑھنے والوں کو نکال باہر کرو، تو پھر ان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر کے اتحاد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھو یہاں پر حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اس سلسلے میں یہ بات لکھی۔ اب جب یہ بات انہوں نے کی نا کہ ہمیں ساتھ رہتے ہمارا پتہ نہیں ان کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ممبر لگایا گیا مسجد میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوا۔ سرکار نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، لوگوں کو کیا ہو گیا میرے علم کے بارے میں طعنہ کرتے؟ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا انبأتکم بہ، اے لوگو آج سے لے کر قیامت تک کا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، الا انبأتکم بہ، تم جو پوچھو گے میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس پر صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ تو نبی کی غیب دانی اور علم وسیع پر خوش ہونا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، اور نبی کے علم پر اعتراض کرنا یہ کلمہ پڑھ کر کے بدعقیدہ رہنے والوں کا طریقہ ہے۔ اب دیکھو یہاں پر جب اللہ نے آیت نازل کی نا اس موقع پر، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ایمان والو جس حالت پر تم ہو اس پر اللہ تمہیں رہنے نہیں دے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے اللہ جدا کر دے گا۔ اب یہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی نے 3 قول یہاں ذکر کیے، بڑے پیارے ہیں، کہ یہ اللہ نے جدا کیسے کیا ایمان والوں کو ایسے کلمہ پڑھنے والوں سے۔ تو دیکھنا اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس کی تشریح میں فرماتا ہے بالوحی الی نبیہ باحوالکم، کہ ان منافقین کی جو بھی حالتیں تھی اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل کر کے بتا دیا اور ان کو جدا کر دیا۔ وحی نازل کر کے حالات بتا کر اللہ نے ان کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان والوں سے جدا کر دیا۔ اور دوسری چیز
او بالتکالیف الشاقۃ التي لا يصبر علیہا، اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام کا پابند کیا کہ جس پر منافق صبر ہی نہ کر سکے. یعنی وہ تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، اب حکم ہوا جہاد کے لیے نکلو جی، تو اب ان کو لگا ڈر کہ ہم تو نقصان پہنچانے آئے تھے، جہاد میں جائیں گے تو خود ہی مارے جائیں گے. تو کیا ہوا؟ احد کی جنگ میں نکلا عبداللہ ابن ابی لے کر کے 300 کلمہ پڑھنے والوں کو حضور کے ساتھ، مگر بیچ مقام سے وہ واپس پلٹ گیا 300 کو لے کر. دیکھو ساتھ رکھنا بہتر ہے ان کو، کون عقل مندی لگا رہا ہے یہاں پر؟ یہ بیچ سمندر میں لے جا کر تمہیں ڈبو دیں، ان پر اعتماد کر رہے ہو. اب یہ کہا گیا کہ 300 کو لے کر کے چلا اور آگے جا کر کے وہ الگ ہو گیا، یہاں تک کہ جب جنگ احد ختم ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ جنگ احد میں صحابہ کرام کو شدید زخم لگے تھے اور 70 کے قریب صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے. مگر وہ زخم کھائے ہوئے، جن کے جسموں پر زخم لگے تھے اور جن کے کوئی بھائی شہید ہو گیا، کوئی باپ شہید ہو گیا، ایسے لوگ ابھی واپس پلٹ کر کے مدینہ آئے ہی تھے. سرکار کو معلوم ہوا کہ حمراء الاسد کے مقام پر ابو سفیان 2 مرتبہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان مسلمانوں کو جو زخمی تھے، جن کے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا، ان کو سرکار نے حکم دیا کہ چلو واپس ان کے تعاقب کے اندر. تو جو زخمی تھا وہ وہیں سے چل پڑا واپس. سرکار نے جہاں اور وہاں بھی جو منافقین تھے وہ نہیں چل سکے. تو اللہ نے طبیعتوں پر شاعت کے ذریعہ منافقین کو ایمان والوں سے جدا کر دیا. ایسے حکم ہی اتارے، ہجرت کا حکم اتارا، مال دولت مکان جائیداد وطن چھوڑ دو اللہ رسول کے. اب یہ تو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر کے ان کو جدا کر دیا. اور تیسری چیز کامل اطاعت کے ذریعہ، کامل اطاعت یعنی اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ نبی پر قربان کرنے والے جذبے کے ذریعہ اللہ نے ایمان والوں کو ان کلمہ پڑھنے والے منافقین سے جدا کر دیا. حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اب یہ تو مال لینے کی غرض سے آیا تھا، اب خرچ کہاں سے کرے گا جی؟ تو اب یہ الگ ہو گیا. اور جان دینے کی باری آئی تو یہ تو جان بچائے گا تو فتنہ پیدا کرے گا، تو اب یہ جدا ہو گیا. تو آپ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے اور ان آیتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے جو غلط عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت و نار کے بارے میں، کسی بھی مسلم عقیدے کے بارے میں کلمہ پڑھ کر کے اگر غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان والوں ایسے لوگوں کو اپنے سے جدا کر دو، ایسے لوگوں سے تم خود جدا رہو. اس لیے ساتھیو ہمیں اصل میں اپنا عقیدہ جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو باضابطہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسجد سے نکلنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں کو مسجد سے باہر نکال دو. چونکہ ان کو جدا کرنا تھا نا، ان کو جدا کر دیا. اب کلمہ پڑھ کر کے غلط عقیدہ آج کے دور میں رکھتا کون ہے؟ نشانیاں لگاؤ تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون ان کے زمرے میں آتا ہے اور کون اس آیت کی تفسیر کے زیر ایمان والوں کے ساتھ رہنے کا مستحق نہیں ہے. اب دیکھو ان کو مسجد سے تو سرکار نے نکالا ہی نکالا، مگر انہوں نے کام اس پر بند نہیں کیا. انہوں نے کہا ہمیں مسجد سے نکالیں گے تو ہم الگ مسجد بنائیں گے جی. سمجھتے چلو ہر دور کے تقاضوں کو. قرآن پڑھو، قرآن کا معجزہ یہ بھی ہے
کہ قرآن کو جس اینگل سے پڑھو گے ایسا لگے گا کہ اس دور کے لیے ہی آیت اتری ہے. اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، اس کی مٹھاس اور لذت ختم نہیں ہوگی. اب جب انہیں مسجد سے باہر کر دیا گیا تو اب انہوں نے کہا ہم مسجد بنائیں گے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کفر کی وجہ سے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد ضرار بنائی. تو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ چلنے دیا کہ چلو مسجد ہی تو بنائی؟ آج کئی بڑے عقل مند لوگ، مجھے ایسے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے، تمہیں 4 کے 50 کرنے کی خوب گنتی یاد ہے، دین کا عقیدہ نہیں پتا ہے، مسجد ہی ہیں چلو چلتا ہے کوئی بات نہیں. تو پھر مسجد ضرار سرکار کو چلا لینی چاہیے تھی، معاذ اللہ رب العالمین. نہیں، جہاں عقیدہ غلط ہوگا وہ مسجد بنائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو آگ لگا دی، گرا کر رکھ دیا. اس کے اوپر چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور میں اس کو اٹھاؤں گا تو پورا جمعہ کا وقت چاہیے، میرے سامنے عبارات موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ الرحمن اس مسجد ضرار کے حوالے سے قرآن و سنت کی جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میری ان باتوں پر بلا شبہ آپ لوگ سن رہے، سب کی سوچ الگ الگ ہوگی، لیکن اگر اس پر کوئی بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں الحمدللہ رب العالمین. میں ہر اتوار کو بھی آتا ہوں، جمعہ میں بھی آتا ہوں، اور میرا موبائل نمبر بھی اکثر لوگوں کے پاس ہے. اگر کسی کو اس میں کچھ کنفیوژن ہو کہ مولانا آپ کوئی غلط تفسیر کر رہے ہیں، میں معتبر تفاسیر سے قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کی بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو شک شبہ گزرتا ہے تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کر کے اپنا کنفیوژن دور کر سکتا ہے. مگر بس ایک چیز ضروری ہے کہ ہمیں صحابہ اہل بیت والے عقیدے اور ایمان پر مضبوطی سے رہنا ہے. حالات ہر زمانے میں حالات تو ایسے رہے. امام حسین جب کھڑے ہوئے تھے اس وقت حالات ٹھیک تھے. احمد ابن حنبل خلق قرآن کے مسئلے پر جب کھڑے ہوئے تب حالات ٹھیک تھے. صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جب صہیونی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تب حالات ٹھیک تھے. اکبر کے دین الہی کے خلاف تب حالات ٹھیک تھے. انگریزوں کی ریشہ دوانی کے خلاف فضل حق خیرآبادی کھڑے ہوئے تب حالات ٹھیک تھے. سارے باطل فرقوں کے خلاف امام احمد رضا جب کھڑے ہوئے تب حالات ٹھیک تھے. مومن حالات کو موڑنے والا فن رکھتا ہے. مومن طوفانوں کا رخ بدل کے رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایمان میں طاقت ہی ایسی عطا فرمائی. حالات کا ڈراوا دے کر کے نفس ہمیں گمراہ نہ کریں. ہم الحمدللہ سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور ہمارے پاس 1400 سال کی وراثت موجود ہے. ہمیں اس پر مضبوطی سے ڈٹ کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ